Assalamu alaikum, class 9th. Hope you all are fine. Today, my topic is Quaid-e-Azam role as the first Governor General of Pakistan. Quaid-e-Azam worked as the first Governor General of Pakistan for the 13 months, and he died on 11 September 1948. During his short period, he used his penetrating insight and the leadership qualities, abilities, and resolve important national issues that help Pakistan stand on its feet. قائد اعظم جو تھے انہوں نے پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر 13 منتھس کام کیا تھا، اور ان کا جو انتقال تھا وہ 11 ستمبر 1948 میں ہوا تھا. اور اپنے اس شارٹ ٹائم پیریڈ میں قائد اعظم نے اپنی بصیرت اور اپنی قائدانہ صلاحیت و لیڈرشپ ایبلٹیز سے جو تھا وہ امپورٹنٹ ایشوز جو تھے ان کو سولو کیا تھا اور پاکستان کو اپنے پاؤں میں کھڑا کیا تھا. The lofty personality of the Quaid-e-Azam solved the problems created after the birth of Pakistan. قائد اعظم کی جو پرسنالٹی تھی اس کی وجہ سے قائد اعظم نے جو تھا وہ بہت سارے پرابلمس جو ارلی پرابلمس تھے ان کو سولو کیا تھا. کانگریس ٹرائی ٹو کریٹ ایوری ٹائپس آف دا پرابلمس فار پاکستان. کانگریس جو تھی وہ مختلف قسم کی پرابلمس پاکستان کے لیے پیدا کر رہی تھی، انکلوڈنگ انجسٹس جوین آف دا ایسٹ، اثاثوں کی غیر مساوی تقسیم، دا پرابلمس آف دا ریہیبلیٹیشن آف دا ریفیوجیز، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، اینڈ دا انہیومن ٹریٹمنٹ دے ریسیوڈ، اور غیر انسانی سلوک جو کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اینڈ نان کمیونیکیشن آف دا ایڈمنسٹریٹو ریکارڈ آن ٹائم، اور ایڈمنسٹریشن ریکارڈ تھا وہ موجود نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ قائد اعظم judged the seriousness of the circumstances and made کراچی the capital of پاکستان. قائد اعظم جو تھے انہوں نے حالات کی سنگینی کا جائزہ لیا اور پاکستان کا جو دارالخلافہ تھا وہ کراچی کو بنایا، یعنی کہ اس کا کیپٹل بنایا. اینڈ ہی ایڈوائزڈ گورنمنٹ آفیشیل ٹو ڈو دیئر ڈیوٹی ود آنیسٹی اینڈ دا فیتھفلنیس، اور انہوں نے جو تھا وہ جو گورنمنٹ آفیشیل سے ان کو ایمانداری کے ساتھ جو تھا وہ اپنی ڈیوٹی پورے کرنے کا کہا. ہی ارینج دا اسپیشل ٹرینس ٹو شفٹ آفیسرس فرام انڈیا ٹو پاکستان. قائد اعظم نے اسپیشل ٹرینس چلائیں تاکہ جو آفیسرز جو انڈیا میں رہ گئے ہیں ان کو جو ہے وہ موو کرایا جائے پاکستان. اس کے علاوہ ہی میڈ این ایگریمنٹ ود این ایئر کمپنی. قائد اعظم نے ایئر کمپنی سے معاہدہ کیا وچ میڈ دا شفٹنگ گورنمنٹ آفیشیل پاسبل، تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے گورنمنٹ آفیشیل کو پاکستان پہنچایا جا سکے. ہی کانسٹیٹیوٹ کمیٹی انڈر دا چیئرمین شپ آف دا چودھری محمد علی ٹو امپروو دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر. قائد اعظم نے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے قائد اعظم نے جو تھا ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے ہیڈ جو تھے وہ چودھری محمد علی تھے. ہی لانچ دا سول سروسز اینڈ میڈ پاکستان سول سروس اکیڈمی. قائد اعظم نے سول سروس اکیڈمی بنائی تھی. He also started accounts and the foreign services. Then قائد اعظم the general headquarters was made in order to improve the armed forces. armed forces کے جو ہے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے تھے تاکہ آرم سروسز جو ہے ان کو امپروو کیا جا سکے. آرڈننس فیکٹری بنائی گئی تھی. قائد اعظم نے اپنے شارٹ ٹائم پیریڈ کے درمیان اس کے علاوہ یہ قائد اعظم ناٹ اونلی پیڈ مچ اٹینشن ٹوورڈز دا انٹرنل افیئرس. قائد اعظم نے نہ صرف انٹرنل افیئرس کی طرف توجہ دی تھی بٹ ہی آلسو لیفٹ نو اسٹون انٹرن ٹو فارمولیٹ دا فارن پالیسی، بلکہ انہوں نے فارن پالیسی بنانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ہی اسٹیبلش گڈ ریلیشنز ود دا نیبرنگ ایز ویل ایز دا میجر کنٹریز وچ واز انکلوڈیڈ ان دا فنڈامنٹل آبجیکٹیو آف فارن پالیسیز. قائد اعظم نے نہ صرف فارن جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنائے تھے بلکہ مختلف میجر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بنائے. پاکستان گاٹ دا ممبرشپ آف دا یونائٹڈ نیشن. اٹ واز ڈیو ٹو دا اسٹیٹمنٹ شپ آف دا قائد اعظم. قائد اعظم کی کوششوں سے جو تھا وہ پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنا. آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان آور کنٹری واز فیسنگ مینی چیلنجز. پاکستان بننے کے بعد ہماری کنٹری جو تھی وہ بہت سارے پرابلمس فیس کر رہی تھی. اٹ واز نیسیسری ٹو اچیو سکسیس ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. اور یہ ضروری تھا کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو تھا وہ پاکستان کامیابی حاصل کرتا. قائد اعظم paid special attention toward this issue and he conducted first educational conference in 1947. It was a view that the objective of education was the
مورل ڈیولپمنٹ آف دا پیپل. پہلی ایجوکیشنل کانفرنس قائد اعظم کے دور میں ہوئی تھی 1947 میں، نومبر 1947 میں، اور اس میں یہ تعلیم کا مقصد بتایا گیا تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ مورل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ہی وش دیٹ دا ایوری سٹیزن آف پاکستان should serve the nation selflessly. He declared that the education of science and technology compulsory for the young students. اور قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیکنالوجی اور سائنس کی تعلیم جو ہے وہ بیحد ضروری ہے. قائد اعظم سرف پاکستان ٹل ہی بریتھ ہز لاسٹ. قائد اعظم نے آخری سانس تک پاکستان کی خدمت کی تھی. ڈسپائٹ ہز بروکن ہیلتھ ہی وڈ اسٹڈی امپورٹنٹ فائلس. قائد اعظم نے امپورٹنٹ فائلس کا مطالعہ کیا اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے باوجود. although the incurable and the fatal disease of the tuberculosis had weakened them physically. اور قائد اعظم کو اس ناقابل علاج اور مہلک بیماری ٹی بی نے جو تھا وہ فزیکلی بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا. yet his determination to serve Pakistan was not weakened. لیکن پاکستان کی خدمت کرنے کا جو جذبہ تھا ان کا کبھی کمزور نہیں ہوا تھا. he did not let his disease come to in the way of his duty. انہوں نے اپنی ڈیوٹیز میں کبھی بھی اپنی بیماری کو آڑے آنے نہ دیا. It would not be exaggeration to say that the قائد اعظم served Pakistan at the cost of his life. یہ کہنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کی قیمت میں پاکستان کی خدمت کی ہے. یہاں ہمارا ٹاپک کلاس کلوز ہو جاتا ہے.